مان جاؤں انہوں نے کر کے دکھایا، کربلا والوں نے کر کے دکھایا۔ یہ اب محرم ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا، کربلا بیچتے ہیں حضرت۔ کربلا کون سن؟ اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا حضرت۔ ادھر تو کربلا بکتی ہے حضرت۔ اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی، قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی۔ بتایا ہی نہیں گیا حضرت، ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے، سامنے بیٹھے روئیں۔ اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بھی تو بات بتاؤ نا، آدھی تو نہ بتاؤ حضرت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں تھا۔ ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے، اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تو فرات منتیں کرتی رہی، امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے۔ اب یہ بھی دن آ گئے، اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکنو چلے پاواں۔ کر کے بتایا کہ آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں۔ لیکن بکتی ہے کربلا جی، اتنی بس بتائیں گے حضرت جی۔ اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں حضرت۔ پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت کو پیاس تو کیا ہوگا۔ 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار امام علی مقام شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے، جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے جی۔ کیا ہوگا جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا، بانٹے گا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا گیا۔ لیکن اتھی گل موقع، لیکن نہیں بھائی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا۔ کیا اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں ہوئی۔ سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے تھا نا، اگر سبیل لگی، اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا۔ آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا، لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے، پھر بھی سکون نہیں آیا۔ کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے۔ لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ، نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے۔ لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا۔ نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے، نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر سبیل ہے، اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا۔ آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی۔ آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی۔ لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن ہوگا۔ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے، اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا حضرت، اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا حضرت۔ لیکن اتھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، امام حسین رضی نیزے تھے قرآن۔ لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی، گھر میں نہیں پڑھے گا جی کوئی۔ اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے دوئیں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہے، نہ قرآن کلہ سونا لگتا ہے نہ اہل بیت۔ اہل بیت قرآن، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن۔ جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی۔ کلہ گل بندی نہیں، پر میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت قرآن۔ لیکن کیا ہے
ہو میں حضرت وہ ایک بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت وہ ذرا نظر مارو میں سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن گئی میں ایڈا نظر والا ہوندا تے سڑکاں تے کجل ہونا سی میں ایڈا نظر والا میں نہیں حضرت وہ میں نہیں بھائی نظر والی کہانی کوئی نہیں انہوں کہندا نہیں پھر بھی حضرت کوئی دے میں تے حضرت پراپرٹی زمیناں پیلیاں قلعے ویچ بیٹھا اے آخری کاروبار شروع کیتا ہن بھی سمجھ نہیں آن ڈی نیت اچھی ہو نا پھر اللہ کرم بھی کرتے ہیں پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں حضرت میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار اپنے گھر جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے گھر ٹوٹل کنے قرآن شریف پے نے حضرت میں تہاڈوں کی گل پوچھنا ہے تھی مینوں نویں پینڈے پاؤن ڈے میں بھائی تو آپ نظر والا کہن ڈے تو وہ نظر والے دی گل بھی تے ماننا باقی نظر نظر والا میں کوئی نہیں تے اے فون میرے ہاتھ وچ ہی کیونکہ اکثر میرے کو فون نہیں چکیا جاتا لیکن اے فون میں ایتھے ہی رکھاں گا جا فٹافٹ وہ حضرت کو 2-2.5 گھنٹے لگے مجھے اس کی کال آئی ہے جی میں پوچھے بچیاں دی امی نو تے ٹوٹل ساڈے گھر جڑے قرآن پاک پے نے نا او نے 7 مختلف کمریاں ڈرائنگ روم میں ٹھیک ہو گیا میں ادھر اپنے بچیاں دی امی نو پھر پوچھے کہ قرآن پاک تے گھر ٹوٹل 7 نے تے پڑھ دے کنے ہیں تو کنے قرآن نے جڑے کھول دے ہو کنے قرآن نے جڑے یوز کر دے ہو جنہ تے تلاوت کر دے ہو کو 1.5 منٹ بعد نہ پھر بڑا شرمندہ جہا ہو کہ نہیں حضرت تو بچے بھی ظاہر وہ پڑھائی لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگتا وہ پھر بچیاں نو سکول بھیج اکیڈمی بھیج نہیں ٹائم لگتا تو میں گئی کاروبار لو پریشان ہاں تے پھر نہیں ٹائم لگتا میں نے اس سے کہا میں بندیاں منو صرف اینا دس جڑے بندے دے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ روز وہ دی شکایت لان ربا مینو کھول دا ہی نہیں تے موبائل چھڑ دا ہی نہیں مینو کھول دا ہی نہیں تے ٹی وی چھڑ بند ہی نہیں کرتا تو میں 10 پھر پائیو دے کام چھ برکت کی بھی آڑی ہے یا تو حضرت آپ اتنے مصروف ہو گئے اور ٹائم ہی نہیں کام کر رہی ہے قوم جی چائنا پچھے چھڑ گئی قوم امریکہ بے کے پاکستان دا منہ ویکھدا پیا اوے کر کی چڑھیا نہیں کامیاب قوم امریکی آپس میٹنگ بلان دے اوے پاکستانیاں دا کی کرنا ہے کیویں روکنا ہے انہاں نوں اوے اسی تے یہ مریخ تے اگے گئے ہیں تے جا کے سورج تے مچھیاں بھننیاں شروع کر چھڑیاں اتنی کامیاب قوم حضرت اتنی مصروف ٹائم ہی نہیں ہر بندہ کام کرن دے ہے اور کام کی کرن دے ہے موبائل لے کے بیٹھا ہے حضرت ویلی واری قوم حضرت نہیں ٹائم تے قرآن لے ٹائم کوئی نہیں قوم واٹس ایپ لی ٹائم ہے فیس بک لی ٹائم ہے یوٹیوب لی ٹائم ہے واٹس ایپ تے سٹیٹس لا کے پھر بار بار چیک کرن دا پلا کنے کنے ویکھیا ٹائم ہے قرآن لی ٹائم نہیں تے پتر پھر میں نے دسو پھر کتوں ہر گل ایتھے آئے گی واپس میری کیویں 7 قرآن اچھا ہو سکتا ہے تسی میں کیا نا ایتھے نہیں کہو گے میرے جان تو بعد آپس نویں گل سنا جڑی قرآن شکایت لاندا نو ای تے سنی نہیں کیتی لاندا جے بھائی شکایت کی سارے قرآن کی تو شان بڑی صرف سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 29واں پارہ پہلی سورت حضرت تقریباً 1 ورقہ تھوڑا جا ہوتے جانا ہے معاملہ حضرت لکھا ہے جی جو اپنا معمول بنا لے ہر شام اس کی تلاوت کرنے کا ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے سوئے آگے جا کے کیا ہے اعمال تلنے ہیں نیکیاں تھوڑی ہو گئیں گناہ زیادہ ہو گئے آرڈر جنت کا آ گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے کیوں جی جھگڑا جی رب کریم ساری زندگی مجھے پڑھتا رہا اب میں اس کو جہنم میں جانے دوں حکم ہوگا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہیں جہنم میں جانا پڑے گا سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی میں نہیں جانے دوں گی حکم ہوگا نہیں مفہوم ہے تو لکھا ہے پھر سورہ ملک کیا کہے گی اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دیا جائے
اب سورہ ملک تو قرآن پاک سے نکلے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ موبائل چھڑیا تے ریموٹ چھڑیا تے موبائل ریموٹ موبائل ریموٹ، سورہ یاسین نہیں کھولتا، قرآن نہیں کھولتا، کہاں سے برکتیں آئیں حضرت؟ کیسے معاملے سوریں؟ اس لیے حضرت وقت گزر رہا ہے یار، آؤ اپنے اپنے معاملے چیک کریے، اپنی نمازاں پوریاں کریے حضرت، وقت جا رہا ہے حضرت۔ اور حضرت یہ میں بس بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کیونکہ ہم نے آگے پھر سیالکوٹ واپس جانا ہے، ادھر بھی رات کو پروگرام ہے۔ حضرت ہمیں بھی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا کتنا نقصان کیے بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتے نہیں پڑھی، حضرت اپنا نقصان سنو، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ جماعت چھوٹی، نقصان باقرا، جنہیں نماز ہی نہیں پڑھی نقصان وکرا، صرف جنہیں سنتا نہیں آج فجر دیاں پڑھیاں اپنا نقصان سنو۔ اللہ مجھے پتہ ہے یہ نقصان سن کے ہونا آپ کو کچھ بھی نہیں، او دل بیمار ہے نا جی، یہ نقصان تو دل نے فیل کرنا ہے، دل تو دنیا کی محبت میں غرق ہیں۔ ابھی آ کے اتنا ہمیں کو بتا دے کہ لاکھ دا نقصان ہو گیا، او بندہ تلے میں نے دیکھا ہے حضرت، لیکن یہ نقصان میں بتا دوں گا، فیل مجھے پتہ کسی نے بھی نہیں کرنا اس کو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے حضرت۔ میں جب حضرت اپنے گھر سے چلا ہوں نا تو ڈاکٹر صاحب 270 کلومیٹر سی میرے گھر سے یہ جس جگہ 270 کلومیٹر، اور آتے حضرت تقریباً 3 گھنٹے لگے ہمیں، 270 کلومیٹر 3 گھنٹے جیسے کیتا ہے۔ اب ذرا یہ بھی سنو کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اب ذرا یہ سنو کہ یہ خالی جگہ ہے کتنی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگو تو یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے، وہ فاصلہ جس کو طے کرتے کرتے 500 سال لگ جائیں، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دیتا ہے۔ اور جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی وہ اپنا اتنا نقصان کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے ابھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ ساری توجہ اور دھیان دنیا والے، ابھی دل دنیا کی محبت میں غرق ہے، ابھی سمجھ نہیں آنی۔ یہ تو ہم نے جا کے اپنی انگلیاں کاٹنی آگے، اوئے ہوئے یہ کی ہوا حضرت جی، ابھی نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن یہ نہ سمجھنا حضرت یہ صدا دور اینجی سی، نہ میں بس بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ کبھی حضرت وہ بھی دور رہا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے تیری جماعت رہ گئی۔ کبھی جماعت رہ جانے کا غم اور مرنے کا غم برابر تھا حضرت۔ یہ نہ سمجھنا کہ صدا لات ایسے طرح ہی سمجھ۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک نوجوان نا بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا، بس نہیں آنکھ کھلی رہ گیا بیچارہ، لیکن ایک جنون جماعت میں شریک ہونے کا، اللہ ہمیں بھی وہ جنون عطا کر دے حضرت۔ لیکن جماعت ہو چکی تھی اور امام صاحب مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ۔ اتنا حضرت جی جذبہ جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ آ کے عرض کرتے حضرت جماعت ہو گئی، فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی ہے جی ہمارے پاس اب یہ آہ، جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت۔ اللہ بڑے فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ عرض کرتا ہے حضرت ایویں تے آہ نہیں نہ نکلی ہے۔ فرمایا پھر میرے نہ ایک سودا کر لے۔ اس نے عرض کی حضور وہ کی،
فرمایا میں جماعت نال پڑھیے، تکبیر اولا نال پڑھیے، امام صاحب دے پیچھے کھلو کے پڑھیے، تو سودا میرا نیا کر، میں تینوں جماعت دا ثواب دے چھڑنا، تو اپنی مینوں دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے عرض کی حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ وہ عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی، میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ حضرت گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گیا، اس نے تنہا اپنی فجر کی نماز پڑھی۔ دن دونوں کا گزرا، سونا گزرا، اچھا گزرا۔ رات آئی، امام صاحب بھی آرام فرمانے کے لیے چارپائی پہ، وہ بھی لیٹ گیا۔ جب آنکھ لگی نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے ایک ہی کیتا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو وہ تیری آ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے، اور تو 27 میں سودا کر آیا۔ آنکھ کھول گئی نا، اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا اتنا ہے، صبح ٹرائی مارتا ہوں، جے امام صاحب مان گئے تو سودا واپس کرا لاگا۔ انہوں نے 27 دواں دے اپنیاں 200 لواں۔ اب وہ صبح کے انتظار میں ساری رات کروڑتیں لیتا رہا۔ صبح اذان ہوئی، ادھر ہی گیا، فجر امام صاحب کے ساتھ پڑھی۔ جب وہ دعا ہو گئی تو امام صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آپ نے جواب عطا فرمایا۔ عرض کرتا ہے حضور پہچانے ہیں؟ فرمایا تو کل والا نوجوان ہے۔ اس نے کہا حضرت آیا بھی کل والے معاملے کے لیے؟ فرمایا کیا ہوا؟ یہ حضرت وہ سودا واپس کروانا تھا۔ فرمایا کیوں؟ نہیں حضرت تسی جماعت دا ثواب لے لو تے مینوں دے دیو۔ آپ نے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اوہ چلے ہو، سانو آپے نہیں عقل آن ڈئی، اسی کی کرن ڈے دیں، سانو آپے نہیں سمجھ آن ڈئی، اسی کی کرن ڈے ہیں۔ اسی لیے تو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے الفایا سین تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں لال لین پہ جیسی وہ کولے کٹھے کر بیٹھا ہے۔ الفایا سین لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے۔ کی منہ بکھانا نکال جا، کی جواب دینا، کی آکھو گے کی؟ میں تے گل ختم کر رہا، یہ سوال ضرور خود سے کرنا کہ جدو صاحب پوچھن گے بندے دس کیوں نماز نہیں سن پڑتا، جواب تے دینا ہے نا۔ او کی کہن ڈے ہے، او کی کہن ڈے ہے، او کی کہن ڈے ہے، او دی گل نہیں، میں تینوں قرآن دساں لگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جواب تے دینا ہے۔ پوچھو حضرت اپنے آپ کی جواب دینا ہے؟ میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے جانے اللہ اس کا کہ حیدر عباس کے درجات بلند کرے، اللہ اس شہید کی شہادت کی طفیل ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میرا جی اتنا ہی کام تھا، میرا اتنا ہی کام تھا جی، ڈنڈا لے کے تو میں کر نہیں سکتا، تو نہ ڈنڈے دا ڈرے حضرت، ہمیں تو اتنا ہی ہے کہ پہنچا دو حضرت، جنہ اللہ نے سمجھ بول دی تھی کوشش کی تھی حضرت، باقی ترلا منت ہی ہے، اپنی نمازیں پوری کرو، اپنے اللہ میں یاد کرو، نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھو، وقت حضرت ہے کالے وال مسافر، کالے وال مسافر، چٹے ہنڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سنے آئے، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور، عذر بہانہ چل دا نہیں،
جو آنکھیں سو کریے. حضرت جی کوئی بہانہ نہیں. میں اپنی والدہ کی حضرت شادی کے 17 سال بعد پیدا. 17 سال لمبیاں دعا یا اللہ اولاد دے اولاد. 17 سال. لیکن ویکھو جی اس ذات دیاں بے نیازیاں. میری عمر 23 سال تھی حضرت والدہ صاحب انتقال کر. 17 سال جنہوں منگیا اور 23 سال جنہوں پالیا. مالک نے ککھ نہیں رکھن دیتا. بے نیازیاں نہیں. کوئی بھاویں تو 17 سال منگیا بھاویں تو 23 سال پالیا. آرڈر از آرڈر. یو آرڈر آنا آرڈر از آرڈر. کوئی بہانہ شانہ نہیں. میری اولاد بچے چھوٹے نے میری لاد جو آنے جی میری فصل پکی گئی. حضر بہانہ چلدا نہ. جو آکھے سو کریے. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کھول کھول مریے. یہاں تے درت اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. بڑے بڑے جوان قداور بیٹھے دیے. کوئی اٹھے بھائی پہلوان جی ہے جڑا کہندا میں نہیں ٹہنا. انہوں بھی پوچھ لینے بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا. میاں صاحب تے دس گئے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. یہاں تک اٹھے پہلوان جڑا کہندا جی میں نہیں ٹہنا. تو بھائی ہم اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ تو کیوں نہیں ٹہنا. تو کی کو بکری شے آ گئی. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. اس لیے بھائی کوئی بہانہ نہیں ہے. اب کیونکہ وقت میں نہیں یہ میں آپ سے گزارش کروں گا پڑھو دین. خدا کی قسم ہے پڑھو کبھی قبر کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پڑھو کبھی قبر. پڑھو کبھی موت کی سختیوں کو. پڑھو کبھی نزاک ہو جائے. پڑھو کبھی حضرت اس دن کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. مذاق سمجھ بیٹھے ہیں ہم تو سارے. صدیق اکبر جیسے جب وہ یاد آنا وہ دن تو کیا کہنا. وہ لکھا نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی چڑیا کو دیکھتے فرماتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو درختوں کے پھل کھاتی ہے. تو چشموں کا پانی پیتی ہے. تجھے پوچھا نہیں جائے گا تجھ سے سوال نہیں ہوگا. ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا ابو بکر سے سوال بھی ہوگا. میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم. لکھا جب وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جاتا خوف الہی سے. لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا. فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. اتنے کسی کو خوف ہی نہیں. مجھے تو تمہاری بے خوفی کی سمجھ نہیں آتی. کس چیز نے تمہیں اتنا بے خوف کر دیا. وہ بھائی اتنے تھانے جیسا جو سادلے بڑے بڑے پڑوانا دیا ٹنگا کا من حضرتوں کے سامنے جا تم نے رب کو کیا سمجھ رکھا ہے. اٹھاؤ سورہ یاسین. کیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. وکھرے کرو آج مجرم سارے. وکھرے کرو آج بے نماز سارے. قرآن ہے. میر تقی میر نہیں. غالب نہیں. داغ نہیں. قرآن ہے. مجھے تو بے خوفی کی سمجھ نہیں آ رہی. کس چیز نے بے خوف کر دی. سیدہ کائنات خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی ہے سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. سیدہ سب سے لاڈلی شہزادی ہے جس کے لیے محبوب فرمائے فاطمہ صرف میری شہزادی نہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. لکھا ہے ہر رات سیدہ کائنات 1000 نفل ادا فرمائے. یہ ذریعہ رمضان میں صرف سال میں ایک مہینہ کہتا ہوں ازمائش والا. وہ کیا 20 تراویح. وہ تو بڑے بڑے پروان رون لگ پندے نہیں. جدن قاری صاحب کو 5 منٹ ود لگ جائیں جاندیاں کہہ کے جان حضرت کو 5 منٹ ود نہیں لگ گئے. اور اتھے کی دوسری طرف پورا 50 اووران دا میچ بہ کے دیکھ رہے. جے کتے رستے کسی اوور چ پیشاب آ گیا تے آ کے پوچھنا ہے 6 باداں دی کی ہویا پتہ. یہ رونے کا مطلب. لیکن ایک سال چ ایک جان کھا مارنی ہے قاری صاحب خدا دا واسطہ تیز. لیکن سیدہ کائنات 1000 نفل. اور لکھا ہے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو سیدہ رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی. ربا مفہوم ہے آپ کی مبارکباد کا. عرض کیا کرتی ربا
تیری رات ہی مک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے. ہم حضرت پنجاں دوی گئے یہ بھائی دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کول کول مری ٹہنا ہی ٹہنا تو ٹہنا ہی ٹہنا آج ٹہ جا تیرے ٹہن دا مول پہ جا جتنے انہوں نے کل پھڑ کے کھڑے آنا پھر مول نہیں ہوتا. اللہ شہید حیدر عباس اللہ اس کی درجات کو اور بلند کرے گی. اللہ ہم سب کو اچھی زندگی اور اچھی موت عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ اللہ کو موقع لائے گا تو پھر ادھر سے بات کو شروع کریں گے. اب پڑھیں گے نا جی 5 وقت کی نماز؟ پکا ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. پھر پڑھو گے نا جی؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دین ڈر کے کہنے جو میں کہ انڈیا دے بارڈر تے جانا ہے نہیں پڑھو. خدا کی قسم ہے فائدہ ہی فائدہ ہے یہ جو فائدہ ہی فائدہ ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.